کبھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کی یونیورسٹی کے اندر مخلوط ڈانس کروایا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں ملتان کی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی جاتی ہے مسلمان، اور پشاور کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک غیر ملکی ڈانسر کو بلا کر بےہودہ لباس اس کو پہنا کر یونیورسٹی کے اندر اس کی پرفارمنس کرائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خلیل الرحمن شاہ ہے اور آپ حضرات میرا یوٹیوب چینل خلیل شاہ اسپیچز دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں۔ جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ حضرات نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں، اور پرانے جو ساتھی ہیں ان کا ایک مرتبہ پھر دل کے گہرائیوں سے شکریہ۔ ہماری نوجوان نسل جن کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، اغیار کی تہذیب کو دیکھتے ہوئے، غیروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کس اندھیرے کی طرف جا رہی ہے ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں جن کو گھروں کے اندر سے اسکول اور کالج پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور والدین دل کے اندر یہ دعائیں کرتے ہیں اور یہ تمنا لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارے بچے کالج سے ڈگریاں لے کر، یونیورسٹیوں سے ڈگریاں لے کر واپس آئیں گے اور معاشرے کے عزت دار فرد بنیں گے۔ لیکن جب ہم یونیورسٹیوں کا حال دیکھتے ہیں اور کالجز کا حال دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کیا یہ وہی کالج اور یونیورسٹیاں ہیں جہاں پر نسل نو کی تربیت ہوا کرتی تھی؟ بلوچستان کے اندر ایک یونیورسٹی، وہاں پر دیکھا جائے تو مخلوط ڈانس کرایا جاتا ہے۔ ملتان کی یونیورسٹی کے اندر مخلوط ڈانس کرایا جاتا ہے۔ پشاور کی یونیورسٹی کے اندر ایک بیہودہ فنکارہ کو بلا کر اس سے پرفارمنس کرائی جاتی ہے۔ اور وطن عزیز کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں، دنیا کی 500 یونیورسٹیاں جو ٹاپ کی ہیں، ان میں سے افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی ایک نمبر پر بھی ہمارے پاکستان کی کوئی یونیورسٹی نہیں آتی۔ اور کالج کی زبوں حالی یہ ہے کہ آئے دن وہاں پر فسادات ہوتے رہتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ حضرات کو یہ پیغام نہیں دینا چاہتا کہ آپ اپنے بچوں کو اسکول، کالج یا یونیورسٹیوں میں نہ بھیجیں، بلکہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے ماحول کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پر آئے دن یہ جو دنگے فسادات ہوتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے بچے جو فلموں کے اندر دیکھ کر، ڈراموں کے اندر غیروں کی فلمیں دیکھ کر اور ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلموں کے اندر جس طرح ہوتا ہے ہم بھی اسی طرح کر لیں، تو یاد رکھیں فلمی دنیا سے ریئل لائف بالکل الگ ہوتی ہے۔ یہ ریئل لائف کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ آج سے 2 دن پہلے ہمارے قریب جہانیہ منڈی کے اندر ایک تصادم ہوا، لڑائی ہوئی کالج کے لڑکوں کے درمیان، اور طالب علموں کا آپس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ جو بچے اسکول کے لیے، کالج کے لیے بیگ لے کر جاتے تھے، انہوں نے کہیں نہ کہیں یا اپنے دوستوں سے لیا ہوگا یا کچھ نہ کچھ ان کے پاس تھا اسلحہ، فائرنگ ہوئی، اور فائرنگ کے تبادلے میں 2 بچے وہاں پر موقع پر جاں بحق ہو گئے، جن کی عمریں بمشکل 18 سے 20 سال کے درمیان ہوں گی، اور ایک وہاں سے گرفتار ہو گیا۔ وقتی موقع پر کارروائی ہوئی اور ایک کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچے، یہ طلباء، ان کو اس مقام تک کس نے پہنچایا؟ یاد رکھیں کہ کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ وہاں پر فائرنگ شروع ہو جائے۔ اس سے پہلے ایک بیس بنائی جاتی ہے، اس سے پہلے ایک بنیاد ہوتی ہے کہ چھوٹے موٹے جھگڑے پہلے ہوا کرتے ہوں گے جس کے اوپر کوئی ایکشن نہ لیا جاتا ہوگا۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ ان کا کس برادری سے تعلق تھا یا ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں نے تحقیق کرنے کی کوشش کی تو فی الحال مجھے یہی پتہ چلا کہ 2 لڑکے جو جاں بحق ہوئے ہیں، دونوں کا نام علی ہے۔ ایک کا تعلق 160 10 آر سے اور ایک کا تعلق 108 10 آر سے ہے۔ یہ دونوں بچے اس لڑائی کے اندر مارے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان بچوں کی مغفرت فرمائے، ان کے والدین کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر کالج انتظامیہ کے اوپر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ بھاری بھر فیسیں جو لیتے ہیں یہ کس چیز کی لیتے ہیں؟ یہ بچوں کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ اور والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی سرگرمیوں کے اوپر نگاہ رکھیں کہ ہمارا بچہ
اسکول کالج میں یا مدرسے میں جہاں کہیں بھی جا رہا ہے، اس کی سرگرمیاں کس طرح کی، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا بیہیویئر انداز کیسا ہے، اور اس کی مجلس کیسی ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، ہر ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، نگاہ کے اندر رکھنا چاہیے، تو پھر جا کر نسل نو کی تربیت ہوتی ہے۔ یہ وہ لمحات، یہ وہ گھڑیاں اور یہ وہ اوقات ہیں کہ جب اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم باشعور پاکستانی ہیں، ہم باشعور قوم ہیں، اور پھر ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اخلاق والا نبی عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسے نہیں ہمیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ ایک مسلمان نوجوان اور ایک عام نوجوان کے اندر بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم آئے یہاں پر پڑھے، کچھ کیا، جو کچھ کیا نہ کیا کوئی بات نہیں، ایسے نہیں ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کو ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے۔ یہ مولویت کی باتیں تو ہیں، آپ حضرات سمجھ رہے ہوں گے کہ میں مولویت لے کر بیٹھ گیا ہوں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ نوجوان ہمارا سرمایہ ہے۔ میں خاص طور پہ اپنے نوجوان یعنی کہ جو ویورز ہیں، ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان سے مخاطب ہوں کہ آپ حضرات ہمارا سرمایہ ہیں۔ اپنی قدر کو پہچانیں، اپنی اوقات کو پہچانیں، اور دیکھیں کہ آپ کے والدین نے آپ کو کس مقام کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ مجھے ان بچوں کا بڑا دکھ ہوا، بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات اس معاشرے کے اندر کیوں پیش آ رہے ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کی یونیورسٹی کے اندر مخلوط ڈانس کروایا جاتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں ملتان کی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی جاتی ہے۔ مسلمان ملک، مسلمانوں کا شہر، اور وہاں پر ہولی منائی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی یونیورسٹی کے اندر ہولی منائی جا رہی ہے۔ اور پشاور کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک غیر ملکی ڈانسر کو بلا کر بےہودہ لباس اس کو پہنا کر یونیورسٹی کے اندر اس کی پرفارمنس کرائی گئی ہے، اور پوری یونیورسٹی میں، کالج میں کوئی بچہ ایسا نہیں اٹھا جو اس کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتا، ان کو بتاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ پھر جب یہ ہو گیا، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو آئی، پھر اس کے بعد جا کر جو ہے نا وہ سوری کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو یہ کنسرٹ کرایا کیوں گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوالیہ نشان ہے۔ کالج مالکان، یونیورسٹی مالکان، پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن، یہ ان سب کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ آپ کی ذمہ داری نسل نو کی تربیت کی ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو کس سمت کے اندر لے کر جا رہے ہیں؟ اس لیے میں تو اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں کے اندر پڑھا رہا ہوں، اور وہاں پر الحمدللہ اچھی تربیت ہوتی ہے، اچھی پڑھائی ہوتی ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بچے ہمارے جہاں پر پڑھنے جاتے ہیں وہاں پر اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں، اور اسٹرکٹ ٹائٹ رکھیں ان کے اوپر۔ اگر کہیں پر کوئی آپ کو کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطی نظر آتی ہے تو فوراً اس کو ٹوکیں، تاکہ اس طرح کا انجام ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور ہماری نسل نو اب جو آ رہی ہے اس کو اللہ رب العزت اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ایسی تربیت ہو کہ وہ ملک اور ملت کی خدمت کرنے والے بن جائے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔